بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرخیل سلسلہ نقشبندیہ حضرت عبدالخالق غجدوانی رضی اللہ تعالی عنہ در بخارا۔ سرخیل سلسلہ خواجگان حضرت عبدالخالق غجدوانی حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی کے خلیفہ اعظم اور طبقہ خواجگان کے سر دفتر ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد بلاد روم یعنی ایشیائی کوچک موجودہ ترکی جسے کہتے ہیں کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد گرامی اپنے وقت کے مقتدر پیشوا، عالم ظاہر و باطن اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد امجاد میں سے تھے۔ حوادث زمانہ کے سبب بلاد روم سے ترک وطن کیا اور ماوراء النہر کے علاقہ میں آ کر بخارا سے دور بمقام غجدوان آباد ہو گئے۔ حضرت عبدالخالق غجدوانی کی ولادت باسعادت 22 شعبان المعظم 435 ہجری کو ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کو حضرت خضر علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام عبدالخالق رکھنا۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ عبدالجلیل کا وصال آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل ہو گیا تھا، لہذا آپ کی پرورش کا سارا انتظام آپ کی نیک سیرت والدہ محترمہ نے کیا۔ بخارا کے علمی و روحانی ماحول میں آپ نے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کی اور روحانیت میں بیعت و خلافت حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی سے حاصل ہوئی۔ حضرت خواجہ ابو یوسف حمدانی جب بخارا تشریف لاتے اور جب تک ان کا بخارا شہر میں قیام رہتا تو حضرت عبدالخالق غجدوانی ان کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضات و برکات حاصل کرتے۔ آپ نے اپنی بعض تحریروں میں ذکر کیا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے مجھے خواجہ ابو یوسف حمدانی کے سپرد کیا تو اس وقت میری عمر 22 سال تھی۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کو خواجہ ہر دو جہان کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ عبدالخالق غجدوانی علیل ہو گئے، اصحاب وہ مریدین چاروں طرف جمع تھے۔ یکدم آپ نے اپنی چشم مبارک کھولی اور ارشاد فرمایا، لوگو تمہیں مبارک ہو، حق تعالیٰ نے مجھے اپنی رضامندی کی خوشخبری دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ واصل باللہ ہو چکے تھے۔ آپ کا وصال 12 ربیع الاول 574 ہجری کو ہوا اور یہ آفتاب ولایت و منبع علم و عرفان اپنے حالق حقیقی سے جا ملا۔ شہر غجدوان شہر بخارا سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کا کمپلیکس انتہائی خوبصورت، روح پرور اور قابل دید ہے۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ زائرین بھی کافی تعداد میں حاضری کے لیے موجود تھے۔ سلاموں کا نذرانہ پیش کیا۔ درگاہ کے امام صاحب سے درخواست کی کہ وہ ہمارے ساتھ مل کر آپ کے مزار مبارک پر چادر کا نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ ہم نے اجتماعی صورت میں ایک چادر کا نذرانہ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اس روحانی و عظیم صوفی بزرگ کے وسیلہ جلیلہ سے جملہ حاجات براری کے لیے بارگاہ رب العزت میں ملتمس ہوئے۔ حضرت سیدنا خالد عبدالخالق غجدوانی کی بارگاہ اقدس میں کچھ دیر قیام کے بعد گاڑی میں سوار ہو کر قصبہ ریوگر میں پہنچے تاکہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک اور درخشندہ ستارے حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔